اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ حج و عمرہ تربیتی ورکشاپ کے اندر شریک ہیں. اس کورس کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں مرتب کیا گیا. کورس کو ترتیب دینے کے بعد علماء کرام کی ایک پوری ٹیم نے الحمدللہ اس کورس کو ریویو کیا، اس کو دیکھا، جن میں ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب اور اسی طرح حافظ نصر اللہ خالد صاحب شامل ہیں. 2 گھنٹے پر یہ کورس مشتمل ہے. اس کو سیرت اکیڈمی اور یوکیو ٹیم کی طرف سے کروایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ کورس کی ریکارڈنگ بھی کورس کے آخر میں آپ لوگوں کو فراہم کر دی جائے گی. تو اس کورس کے اندر ہمارے جو موضوعات ہیں وہ یہ 16 موضوعات ہوں گے جو کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. عمرہ اور حج کی تعریف، حج کے وجوب کی شروط، حج اور عمرہ کی فضیلت، حج کی مشروعیت میں حکمت، اللہ نے کیوں اس عبادت کو مشروع قرار دیا، حج اور سفر حج سے پہلے یہ جان لیجئے، یہ باتیں جاننا ضروری ہے. پھر عمرے کے ارکان واجبات اور سنن، حج کے ارکان واجبات اور سنن، حج کی اقسام اور احرام، میقات اور میقات کے اعمال، احرام میں آپ پر کون سے کام کرنا ممنوع ہے، تلبیہ کب شروع کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک کب ختم کرنا ہے، طواف، سعی، حلق، تقصیر کے احکام و مسائل، 8 ذی الحجہ کو آپ نے کیا کرنا ہے، 9 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے، اور 9-10 کی درمیانی رات کو کیا کرنا ہے، اور 10 ذی الحجہ میں کون سے کام کرنے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں گے. تو یقیناً آپ کے ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ حج کے دن ہے، سارے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ ہمیں عمرہ کیوں پہلے پڑھا رہے ہیں؟ تو اس کورس کے اندر پہلے آپ عمرہ پڑھیں گے، اس کے بعد حج پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے برصغیر سے، خاص کر برصغیر پاک و ہند سے جو حجاج کرام جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع، تو حج تمتع کے اندر پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر حج کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کہہ لیجئے پہلے ہم عمرے کے بارے میں مکمل پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم حج کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. عمرہ اور حج کی تعریف، یہ جو عبادات ہیں ان کی ڈیفینیشن کیا ہے. عمرہ جو ہے لفظی مطلب، عربک میں ڈکشنری میں اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے الزیارت والقصد، زیارت کرنا اور ارادہ کرنا. اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ التعبد للہ تعالی بالطواف بالبیت، اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا، اللہ کی عبادت کی نیت سے بیت اللہ کا طواف کرنا. والسعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا. والتحلل منہا بالحلق یا بالتقصیر، اور حلق یا تقصیر کروا کر حلال ہو جانا. یہ ہے عمرہ. اللہ کی عبادت کی غرض سے بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور حلال ہو جانا، یہ کیا ہے آپ کا عمرہ. اب آتے ہیں حج کی طرف. حج کا لفظی مطلب ہوتا ہے القصد، ارادہ کرنا، ارادہ کرنا. اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ہوا قصد المشاعر المقدسہ، یہ جو مقدس مشاعر ہیں، مقامات ہیں، ان کا ارادہ کرنا. لِأَدَاءِ الْمَنَاسِكِ، لِأَدَاءِ الْمَنَاسِكِ کا کیا مطلب ہے جی؟ مناسک کی ادائیگی کے لیے. فی مکان، ایک خاص جگہ میں، وقت مخصوص، ایک خاص وقت میں. تو دیکھیں حج آپ پورا سال نہیں کر سکتے، حج کے خاص ایام ہیں، خاص مہینے ہیں، اور آگے دلائل آ رہی ہیں.
تو آپ اپنے ملک کے اندر حج نہیں کر سکتے، آپ کو مکہ مکرمہ جانا پڑے گا، آپ کو عرفہ جانا پڑے گا، مینا جانا پڑے گا، مزدلفہ جانا پڑے گا۔ تو مخصوص جگہوں کا ارادہ کرنا مخصوص ایام کے اندر، مقصد کیا ہو؟ تعبدا للہ عز وجل، اللہ عز وجل کی عبادت کی نیت سے۔ بولے جی، اللہ عز وجل کی عبادت کی نیت سے ارادہ کرنا، یہ کیا کہلائے گا؟ بولیں، یہ کہلائے گا حج۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر جو بہت ضروری چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ عمرے اور حج دونوں عبادات کے اندر لازم ہے التعبد للہ، اللہ کی عبادت کی غرض سے، تب جا کر حج عمرہ مکمل ہوگا۔ ایک انسان اس لیے حج کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے حاجی کہنے لگیں، نہیں نہیں نہیں، پہلے اس سفر سے پہلے اپنے ارادوں کے اندر اخلاص لے کر آئیے، اور تفصیل آگے آ رہی ہے، کیونکہ ان دونوں عبادات کی، عمرے اور حج کی ڈیفینیشن کے اندر یہ بتا دیا گیا، تعریف کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کی غرض سے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آتے ہیں حج کی وجوب کی شروط، یعنی مجھ پر اور آپ پر حج کب واجب ہوگا؟ سب سے پہلی شرط ہے الاسلام، لہذا کافر پر حج فرض نہیں ہے، تو کافر کو چاہیے پہلے اسلام قبول کرے تاکہ اس پر حج فرض ہو۔ دوسرا العقل، انسان عاقل ہو۔ اگر ایک انسان کی عقل نہیں ہے، اب دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک بچپنے کی عمر، تو بچوں پر حج فرض نہیں ہے، اگرچہ اگر وہ کریں گے تو ان کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن ان پر حج فرض نہیں ہے، اجر ہے ان کے لیے، ان کے ولی کے لیے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، اس پر حج کا کرنا فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے الحریہ، انسان آزاد ہو، اگر کوئی غلام ہے تو اس پر حج کا کرنا فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے البلوغ، کہ انسان بالغ ہو، اگر ایک انسان بالغ نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ الاستطاعت، استطاعت، اس کے اندر کئی طرح کی استطاعت آ جاتی ہیں۔ مالی استطاعت، جتنے بھی اخراجات ہیں جانے کے آنے کے مکمل، ٹھیک ہے؟ وہاں حتیٰ کہ ایک انسان کہتے ہیں میرے پاس ٹکٹ اور ویزے کا خرچ ہے لیکن وہاں رہائش کا نہیں ہے، تو پتہ چلا آپ طاقت نہیں رکھتے۔ جسمانی استطاعت، آپ کی صحت آپ کو اجازت دے، امن و امان، راستے بالکل امن و امان ہو۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ راستے میں امن و امان نہیں ہے، جاؤں گا پتہ نہیں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں، تو آپ پر حج کا کرنا فرض نہیں ہے۔ عورت کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ اس کا محرم رشتہ دار ساتھ موجود ہو، عورت کا محرم رشتہ دار ساتھ موجود ہو۔ اگر عورت کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے، یا محرم رشتہ دار ہے لیکن وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ عورت اگرچہ مالی استطاعت رکھتی ہے، جسمانی استطاعت رکھتی ہے، لیکن محرم نہیں ہے، تو اس پر حج فرض بھی نہیں۔ اب آتے ہیں حج عمرے کی فضیلت کی طرف۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس شخص نے حج کیا اس حج کے اندر اس نے کوئی فحش بات نہیں کی، زبان کی بھی حفاظت کی، کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے واپس آئے گا اس دن کی طرح جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے بتائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیلا، کہا گیا ثم ماذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سیکنڈ درجہ کن اعمال کا ہے؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیلا، کہا گیا ثم ماذا، تھرڈ
درجہ تھرڈ سٹیپ کیا ہے، تیسرے نمبر پر کون سے اعمال ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور۔ تو دیکھیے ایمان، جہاد، تیسرے نمبر پر حج۔ اب آتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، بڑی پیاری حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو بار بار کرو، ایک دوسرے کی بات کرو۔ حج کر سکو تو فکر ہو کہ اب عمرہ کب کروں گا، عمرہ کر چکو تو فکر ہو کہ اب حج کب کروں گا، بار بار ان کو کرو۔ کیا ہوگا بار بار کرنے سے؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، حج اور عمرہ بار بار کرنے سے فقیری اور گناہ یہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ حج عمرہ ان کو ختم کر دے گا۔ کیسے ختم کر دے گا؟ كَمَا يَنْفِي الْقِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، جیسے کہ لوہے کو بٹی میں گرم کرنے سے لوہے کی میل کچیل بالکل صاف ہو جاتی ہے، بالکل اس طرح انسان فقیری سے اور گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا حج عمرے کو بار بار کرنے سے۔ ذرا غور کریں نا، دیکھیں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں میں تو حج کروں گا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، سارا نان و نفقہ اس میں لگ جائے گا، عمرہ کروں گا میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمانت دے رہے ہیں صحیح حدیث کے اندر کہ حج عمرہ بار بار کرنے سے تمہاری فقیری بھی دور ہو جائے گی اور تمہارے گناہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو کبھی یہ نہ ڈریے۔ دیکھیں ہمارے خاص کر برے صغیر پاک و ہند کے لوگ کیا کرتے ہیں جی، سوچتے ہیں میں نے پہلے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، میں نے جاب سے ریٹائرمنٹ لینی ہے، اپنا گھر بنانا ہے، زندگی میں ہر کام کو اس کی جگہ پر کرنا ہے، ہاں زندگی میں سب سے آخر پر جا کر حج عمرہ کرنا ہے۔ دیکھیے یہ کوئی حل نہیں ہے۔ حج اور عمرے کی عبادت استطاعت کے ساتھ خاص ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں اگر آپ کے پاس اتنی مالی استطاعت ہے کہ آپ حج کا سفر کر سکتے ہیں تو آپ پر حج کا رکن، دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 پلرز ہیں، تو یہ جو حج کا رکن ہے یہ آپ پر لازم ہو گیا۔ جوانی کے اندر آپ کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ آپ حج کر سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، آپ پر حج کا کرنا لازم ہو گیا۔ عمرے کرنے کے لیے آپ کے پاس رقم جمع ہوگی، آپ پر عمرہ کرنا لازم ہو گیا ایک مرتبہ۔ اس وجہ سے جب استطاعت ہو اس عبادت کو کر دیجیے، اللہ آپ کی غربت فقیری کو بھی دور کرے گا، اللہ آپ کی گناہوں کو بھی دور کرے گا۔ اب آتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف یا چوتھے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے حج کی مشروعیت میں حکمتیں کیا ہیں، اللہ رب العزت نے اس عبادت کو کیوں مشروع قرار دیا۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر عقیدہ توحید کی تکمیل ہے۔ آیت کریمہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 27، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جگہ پر ٹھہرایا تو کیا کہا؟ اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا 4 طرح کے لوگوں کے لیے، طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کی پکار کو عام کیجیے۔ یأتوک رجالا، پیدل بھی چل کر آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ہر اونٹنی پر بھی سوار ہو کر آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو دیکھیے جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی طرف حج کرنے کی پکار کو بلند کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العزت نے شرک سے منع کر دیا۔ تو پتہ چلا حج کا ایک بہت بڑا مقصد ہے عقیدہ توحید کی تکمیل، کہ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ دیکھیں جس اللہ کے لیے میں حج کر رہا ہوں،
طواف کر رہا ہوں، عرفہ کا قیام ہے، مزدلفہ کی رات ہے، مینا کی راتیں ہیں، مینا کا دن ہے 8 ذی الحجہ کا، یہ سفر ہے، آنا جانا ہے ایک اللہ کے لیے، تو میں اپنی زندگی کے اندر ہر عبادت کو اس اللہ کے لیے خاص کرنے والا ہو جاؤں. تو یہ مطلب ہے عقیدہ توحید کی تکمیل. اور لبیک اللہم لبیک تلبیہ سب سے بڑھ کر اس چیز کی دعوت ہے کہ آپ ایک اللہ کے سامنے جھکیں، ایک اللہ کو پکاریں، ایک اللہ کی عبادت کریں. نمبر 2، تقوی کی تکمیل. وَتَزَوَّدُوا، اپنے راستے کا سامان ساتھ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین جو سامان ہے نا وہ تقوی ہے. وَاتَّقُونِی، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، شعور رکھنے والے، مجھ سے ڈرو. راستے کا سامان ساتھ لے لو، کھانے پینے کا سامان، آنے جانے کا سامان، سواری، ہر چیز کا انتظام کر لو، لیکن یاد رکھنا تمام سامانوں میں سب سے بہترین سامان تقوی ہے. جو راستے میں سب سے زیادہ تمہارا ساتھ دے گا نا وہ اللہ کا ڈر ہے. اللہ اکبر. نمبر 3، اللہ کے ذکر کی تکمیل. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے لوٹو، مطلب مزدلفہ کی رات ہو، تو پھر مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسے اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم راہ بھٹکے ہوئے تھے. پھر آگے چل کر وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو. پھر آگے چل کر کرے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب حج کے اعمال کو مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، وَأَشَدَّ ذِكْرًا، یا پھر اس سے بھی زیادہ ذکر. لوگ کیا کرتے تھے، حج کے اعمال کرنے کے بعد وہ جو مینا کی راتیں ہوتی ہیں نا، جن کے بارے میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے، 10 11 11 12 12 13 کی درمیانی رات، ان راتوں کے اندر مینا میں بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کی قصے کہانیاں بیان کرتے. فلاں میرا جو باپ دادا تھا وہ بڑا بہادر تھا، اس کے یہ کارنامے تھے، وہ بڑا سخی تھا، وہ بڑا شاعر تھا، بڑا ادیب تھا. تو اللہ نے فرمایا جب حج کے اعمال کر چکو نا تو پھر آباء و اجداد کا نہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے. ان کو نہ یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. اللہ اکبر. تو پتہ چلا حج کا ایک مقصد اللہ کے ذکر کی تکمیل ہے. نمبر 4، اللہ کی طرف افتقار کا احساس. تو دیکھیں نا، ہر طرح کی کوئی امیر ہے، غریب ہے، کیا حج کے لباس میں آپ کسی کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ بڑا امیر ہے؟ چلیں حج کا لباس نہ ہو، عام لباس سے ہم بعض اوقات پہچان لیتے ہیں، اس کے لباس سے لگ رہا ہے اچھا کھاتا پیتا انسان ہے. لیکن احرام کی 2 چادریں ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی امتیاز نہیں. تمام ہر طرح کے عرب، عجم، کالے، گورے، پوری دنیا سے لوگ ایک جگہ پر جمع ہیں. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو. تو دیکھیے حج کے اندر یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہے. نمبر 5، اپنے نفس کی اصلاح ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذی القعدہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام حج کے مہینے معلوم ہیں. تو فمن فرض فیہن الحج، جو ان میں حج کو فرض کر لے، حج کا ارادہ کر لے، اب اس نے حج کرنا ہے، استطاعت بھی رکھتا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر گناہ نہ کرے، زبان کی حفاظت کرے، زبان کی گناہ نہ کرے، جسم کی گناہ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے حج میں. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو نا، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. تو دیکھیے اللہ کے نیک بندے عام دنوں میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، لیکن خاص کر حج کے ایام میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. تو گویا کہ انسان کو ان 20 30 40 دنوں میں اپنی اصلاح کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. میں نے بعض حجاج کو دیکھا حج کے دنوں میں 40 دن تک 30 دن تک جتنا ان کا وہاں پر سٹے تھا مکہ مدینہ میں،
کچھ عبادات کا انہوں نے اپنے آپ کو عادی بنایا اور پھر پوری زندگی ان عادات کی عادت ہو گئی. مطلب کچھ لوگ اشراق کی نماز نہیں پڑھتے تھے، سورج نکلنے کی جو ایک نماز ہوتی ہے 2 رکعت، حج کے دنوں میں فجر کے بعد بیت اللہ میں بیٹھے رہتے، اشراق کی نماز پڑھتے. حج سے واپس آئی تو ان کی عادت بن چکی تھی اشراق کی نماز. کچھ لوگ تہجد کی نماز میں سستی کرتے، بیت اللہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر تہجد کی الگ سے اذان دی جاتی ہے رات کو فجر کی اذان سے پہلے، وہ فجر سے پہلے اٹھ کر اکثر لوگ بیت اللہ میں چلے جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، واپس آئے تو تہجد پڑھنا ان کی عادت ہو چکی تھی. تو یاد رکھیے گا، آپ اپنا یہ مقصد بھی لے کر جائیے گا کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو کچھ اچھی عبادات کا عادی بنانا ہے. قیامت کی یاد دہانی، چھٹا مقصد. دیکھیں دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں حجاج عرفات، مزدلفہ، مینا وغیرہ میں جمع ہوتے ہیں، تو قیامت کا دن بھی ہے، اس کی بھی یاد دہانی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اسی طرح اللہ رب العزت کے سامنے جمع ہو جائیں. نمبر 7 امت کی وحدت اور اجتماعیت ہے. دیکھیں نا، وہاں پر کوئی فرقہ واریت، کوئی مسلک، کوئی جو ہم اپنے ممالک میں جن گروہ بندیوں کو لے کر چلتے ہیں، کوئی آپ کو مکہ مدینہ میں دکھائی دے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل میں امت کا تصور، کنسپٹ یہ ہے اجتماعیت کا، ایک دوسرے کے حقوق کی یاد دہانی. آپ سفر کے اندر مکہ مکرمہ میں، مدینہ میں ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں، تو باقی کی زندگی میں بھی حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں. کوئی مسلمان آپ کی زبان یا آپ کے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. نمبر 9 امت کے دیگر افراد کی جانکاری اور علم اور معرفت. مطلب میری یہ عادت ہی، اللہ رب العزت نے جب جب حج کرنے کا موقع یا سعادت عطا کی تو میں وہاں پر جو دیگر ممالک سے آنے والے حجاج کرام تھے ان سے ان کے ممالک کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. اچھا آپ کے ممالک میں مسلمان کتنے ہیں، رقبہ کتنا ہے، کیسے لوگ ہیں، خوراک کیا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے لباس دیکھیے گا. تو آپ کو دیگر مطلب آپ کے ایک نالج کے اندر اس اعتبار سے بھی علم، معرفت اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو رب العالمین ہے. آج تک میں اپنے شہر یا اپنے ملک کے لوگوں کو جانتا تھا، اب میں نے پوری دنیا کے لوگوں کو حج کے موقع پر دیکھا. ان سب کا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، ہم سب کا رب اللہ ہے، تمام جہانوں کا رب اللہ رب العالمین کی ذات ہے. چلیے جی، تو یہ تھی جی حج کے سفر کی مشروعیت میں حکمتیں. اب آتے ہیں حج اور سفر حج سے پہلے یہ جان لیجئے. نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یاد رکھیے گا حج اور عمرے کی عبادت کے لیے بھی اور تمام عبادات کے لیے جو 2 لازمی شروط ہے نا، اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. مطلب ہر طرح کی ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا. اور ذرا چیٹ میں بتائیے کہ اس وقت ریاکاری کا سب سے بڑا جو ایک چیز جس میں خود ہم اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں حج اور عمرے کے موقع پر، وہ کیا چیز ہے؟ کہ جو اس دور کے اندر شیطان ایک بہت بڑا ہم پر حملہ آور ہوتا ہے. بالکل ماشاءاللہ جو بات درست آ رہے ہیں، بارک اللہ فیکم، وہ ہے تصاویر بنانا، کیمرے کو یوز کرنا، پکچرز. ٹھیک ہے، ہم نیت اللہ جانتا ہے آپ کی کیا نیت تھی. کوئی انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حج عمرے کی عبادت کو دیگر لوگوں تک پہنچانا میری تو نیت بالکل خالص تھی ریاکاری، تو اللہ آپ کو آپ کی نیت کے برابر یا آپ کی نیت کے مطابق اللہ آپ کو اجر دے گا. لیکن دیکھیں بعض اوقات شیطان نیت کے اندر یہ وسوسہ بھی لاتا ہے کہ دیکھیں جب لوگ بیت اللہ میں میری تصاویر دیکھیں گے، احرام کی حالت میں تصاویر دیکھیں گے، تو یہ چیز بہت زیادہ انسان کو ریاکاری کی طرف لے جانے والی. تو دیکھیں شریعت اسلامیہ میں نہ صرف گناہوں سے منع کیا گیا بلکہ ہر وہ چیز جو گناہ تک لے کر جاتی ہے اسے بھی منع کیا گیا.
اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، اس فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا. کیا مطلب ہر وہ کام جو اس کے قریب لے کر جانے والا ہے وہ بھی نہیں کرنا. تو بالکل اس طرح ہر وہ کام جو ریاکاری کے قریب لے کر جانے والا ہے وہ کام بھی نہ کیجیے. چاہے وہ آپ کا کیمرہ ہے، آپ کا سٹیٹس اپڈیٹ کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوشش کیجیے ان عبادات کو اللہ کے لیے خالص رکھیے. جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں. کچھ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو پتا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر ہے، ابھی آپ مینا میں ہیں، ابھی آپ عرفہ میں ہیں، مزدلفہ میں، اس کو پتا ہے. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کو جاننا. نمبر 3، سچی توبہ کیجیے. اور سچی توبہ وہ ہے جس میں 4 شروط ہوں. نمبر 1، گناہ کو چھوڑیے، اس پر شرمندہ ہو، ندامت ہو، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور اگر اس گناہ کا تعلق اللہ کے بندوں میں سے کسی کے حق کے ساتھ ہے تو اس کے حق کی واپسی ہو. چوتھا جو کرنے کا کام ہے حج سے پہلے وہ یہ ہے کہ اپنے حلال مال میں سے حج کی عظیم عبادت کو ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت حرام کی کمائی کو قبول نہیں کرتا. اور اس بارے میں ایک تفصیلی حدیث بھی ہے. نمبر 5، دوران سفر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا. آپ کو پتہ ہے سلف صالحین میں سے بعض اگر کسی شخص کی تعریف کرتے کہ جی ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا انسان ہے، تو وہ پوچھتے کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا. آپ کو پتہ ہے یہ جو لفظ ہے نا عربی زبان میں سفر، سین فا را، اردو میں بھی ہم سفر کرتے ہیں ٹریول کرنا، عربک میں بھی اس کے لیے ورڈ ہے سین فارا سفر. اردو اور عربی میں ایک ہی لفظ ہے سفر. اس کا لفظی مطلب ہے واضح کرنا. تو سفر کو سفر اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر لوگوں کے اخلاق واضح ہو جاتے ہیں. کون کیسا اخلاق کا مالک ہے، کیسی عادات کا مالک ہے، سفر ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اس کو سفر کہا گیا. تو سفر کے اندر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کیجیے. تو چلتے ہیں جی عمرے اور حج کے بارے میں پڑھنے کی طرف. عمرے اور حج کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. پہلی مرتبہ ہم دیکھیں گے کہ عمرے کے ارکان کون سے ہیں، واجبات کون سی ہیں اور سنن کون سے ہیں. اور دوسری مرتبہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ کام آپ نے عمرے کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ یہ والے کام کرنے ہیں، اور حج کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ یہ والے کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیے گا آپ حج اور عمرے کے اندر جو کام بھی کریں گے یا تو وہ رکن ہوگا یا وہ واجب ہوگا یا وہ سنت یا مستحب عمل ہوگا. ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ رکن، واجب اور سنت یا مستحب، رکن، واجب، سنت، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے رکن اصل میں کہتے ہیں پلر کو. کسی بلڈنگ کے جو پلرز ہوتے ہیں نا ان کو ارکان کہتے ہیں اور اس کی واحد ہے رکن. دیکھیے کسی بھی بلڈنگ کے نیچے سے جب آپ پلر نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگ نیچے آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے جی. تو رکن اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہ ہو سکے. آپ دم بھی ادا کریں لیکن آپ کا حج مکمل نہ ہو سکے. مطلب عرفہ جو ہے نا، عرفہ کا دن عرفات کے میدان میں گزارنا یہ رکن ہے. کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں نہیں گزار سکا تو مطلب اس کا حج نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں قربانی کر دوں گا کہ حج ہو جائے گا. نہیں، آپ کا حج دم دینے سے نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے رکن کو چھوڑ دیا. رکن کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا. اور واجب کس کو کہتے ہیں؟ واجب جس کا کرنا ضروری ہے لیکن اگر رہ گیا تو دم دینے سے ہی وہ پورا ہو جائے گا. سمجھ آ گیا آپ کو؟ اور تیسرے نمبر پر ہے سنت. تیسرے نمبر پر کیا ہے جی؟ سنت. سنت اگر کر لی تو انشاءاللہ آپ کا حج عمرہ مزید اچھا ہو جائے گا. اور آج ہم یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں مختلف سنتوں کو، مستحبات کو، اعمال کو سیکھنے کے لیے ہی جمع ہوئے ہیں.
تو سنت اگر کی تو عمل اور اچھا ہو جائے گا، اور اگر رہ گئی تو آپ پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، آپ کا حج عمرہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے جی. تو حاجی کو علم ہونا چاہیے ارکان کا، واجبات کا، سنن کا، تاکہ وہ اچھی طرح سے حج کے اعمال کر سکے. اب دیکھیے، پہلے ہم آتے ہیں عمرے کے ارکان کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، اور سنن کون سے ہیں. پھر آتے ہیں حج کی طرف. ارکان، عمرے کے ارکان کون سے ہیں؟ سب سے پہلا رکن ہے الاحرام. اچھا، یہاں پر فرق کیجئے گا، چونکہ ہم اردو زبان میں جو لباس پہنتے ہیں اس کو بھی احرام کہتے ہیں، احرام کی چادریں، احرام. حالانکہ عربی زبان کے اندر احرام کا مطلب ہوتا ہے حج اور عمرے کی نیت میں آنا. تو جب آپ میقات سے گزرتے ہیں، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، میقات سے گزرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہم لبیک حجا، یا پھر آپ کہتے ہیں اللہم لبیک عمرتن، یا آپ کہتے ہیں اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج. جہاز کے اندر ہے، اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، یا بائی روڈ ہے، میقات آتا ہے، پھر وہاں سے احرام باندھ کر آگے گزرتے ہیں. تو مطلب اب آپ ایک نیت کے اندر آ چکے ہیں، آپ محرم ہو چکے ہیں. یہ اس نیت کے اندر آنا، احرام کی حالت میں آنا، یہ رکن میں سے ہے. نمبر 2، الطواف، بیت اللہ کا طواف کرنا. نمبر 3، السعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کی سعی کرنا. بولے جی، صفا مروہ کی سعی کرنا. تو یہ 3 کیا ہیں عمرے کے ارکان. واجبات کون سے ہیں؟ نمبر 1، ان یکون الاحرام من المیقات، پہلا واجب یہ ہے کہ آپ نے احرام میقات سے پہننا ہے. اور آگے تفصیل آ رہی ہے کہ اگر آپ میقات سے نہ پہننا چاہے، کوئی انسان جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ایئرپورٹ سے پہن لے تو وہ بھی جائز ہے. آگے تفصیل آ رہی ہے. اور نمبر 2، دوسرا واجب کیا ہے؟ الحلق و التقصیر، سر کے بالوں کو منڈا دینا، حلق، تقصیر بالوں کو کم کروا دینا. یہ واجبات ہیں. سنن اور مستحبات کون سے ہیں؟ مطلب طواف کے دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ ذکر کرنا، یا پھر اپنے دائیں کندھے کو ننگا رکھنا، یا جسم کو حرکت دینا پہلے 3 چکروں میں، یا سعی کے درمیان تھوڑا سا تیز بھاگنا. یہ سب سنتیں ہیں، مستحبات ہیں. کر لیے تو عمرہ حج اور اچھا ہو جائے گا، نہیں کیے تو آپ کی عبادت بالکل صحیح. یہ تو آپ نے پڑھے جی عمرے کے ارکان، واجبات اور سنن. اب آئیے حج کے ارکان، واجبات اور سنن کی طرف. حج کے ارکان کون سے ہیں؟ نمبر 1، الاحرام. کیا مطلب؟ وہی جو ہم پڑھ کر آئے ہیں، مطلب حج اور عمرے کی نیت کے اندر آ جانا. نمبر 2، الوقوف بعرفہ، عرفہ کے اندر ٹھہرنا، وقوف کرنا، میدان عرفات میں وقوف. یہ بھی کیا ہے؟ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور نمبر 3، طواف الافاضہ، جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں. اور یہ 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے. یہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور اگر 10 ذی الحجہ کو نہ کرنا چاہیں، 11، 12، 13 کو کرنا چاہیں، یا پھر حج جو آپ کا طواف وداع ہے اس کے ساتھ کرنا چاہیں تو یہ بھی بالکل جائز ہے. اور نمبر 4 ہے السعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، حج کی سعی کرنا. پہلے جس سعی کا ذکر تھا وہ عمرے کی سعی تھی، اب یہ ہے حج کی سعی. تفصیل آگے آ رہی ہے. یہ تو جی حج کے ارکان تھے. اب آئیے حج کے واجبات کی طرف. حج کے کل 7 واجبات ہیں. پہلا واجب کیا ہے؟ یکون الاحرام من المیقات، کہ حاجی جو احرام باندھے وہ میقات سے باندھے. میقات کیا ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے چند منٹ کے بعد. دوسرا واجب ہے
الوقوف بعرفہ الی الغروب، مغرب کے وقت تک عرفہ میں ٹھہرنا، زوال سے لے کر سورج جب مغرب کی طرف جانا شروع ہو، مطلب ظہر کا وقت، زوال کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک عرفہ میں ٹھہرنا۔ دیکھیں پہلے رکن گزرا تھا عرفہ میں مطلق وقوف، وہ رکن ہے، لیکن اس ٹائم کو پورا کرنا یہ واجب ہے۔ مطلب اگر آپ کچھ دیر کے لیے گئے تو آپ کا رکن ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3، المبیت بالمزدلفہ، 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنا۔ نمبر 4، المبیت بمنی لغیر اصحاب الاعذار، مینا کے اندر راتوں کو گزارنا، یا یہاں پر بلکہ نا یہ جو مینا کے اندر راتوں کو گزارنا، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو عذر والے ہیں، اور ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نمبر 5، رمی الجمار، جمرات کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 6، الحلق و التقصیر، بال منڈوانا یا کم کروانا۔ کس دن جمرات کو کتنی کنکریاں ماری جائیں گی تفصیل آ رہی ہے، یہاں پر ہم صرف عناوین ہیڈنگز پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 6، الحلق و التقصیر، حلق یا تقصیر کرنا، یہ بھی حج کا واجب ہے۔ نمبر 7، طواف الوداع، الوداعی طواف کرنا، مکہ کو چھوڑتے ہوئے جو طواف کرتے ہیں الوداعی طواف وہ کرنا، تو یہ بھی کیا حج کا واجب ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی حاجی حج تمتع کر رہا ہو یا حج قران کر رہا ہو تو اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، تمتع، قران، افراد۔ تمتع اور قران کے کرنے والے پر قربانی کرنا لازم ہے، حج افراد کرنے والے پر قربانی کرنا لازم نہیں۔ حج کے سنن مستحبات کون سے ہیں؟ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی اعمال ہیں، طواف قدوم، حج افراد کرنے والے جب مکہ میں پہنچے تو پہلے جا کر طواف قدوم کریں، اس کے بعد حج کے اعمال کو شروع کریں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو مینا میں جانا، پھر 8 اور 9 کی درمیانی رات مینا میں گزارنا، یہ بھی مستحب ہے۔ جب حج کا طواف کریں تو دائیں کندھے کو ننگا رکھیں۔ مرد حضرات جسم کو حرکت دیں، پہلے 3 چکروں میں حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا مروہ کی پہاڑی کے اوپر تک چڑھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مستحبات کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں حج کی اقسام کی طرف۔ حج کی 3 اقسام ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ پہلی قسم ہے حج تمتع۔ تمتع کا لفظی مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ تمتع کیا ہے کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے، لبیک اللہم یا اللہم لبیک عمرتن کہیں، پھر تلبیہ کہتے ہوئے مکہ جائیں، یا پھر حج تمتع کے اندر آپ نے کہنا ہے اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، یہ الفاظ کہنے ہیں۔ جائیں، جا کر بیت اللہ کا طواف کریں، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھیں، صفا مروہ کی سعی کریں، بال کٹوائیں یا منڈوا دیں اور احرام کو کھول دیں۔ عمرہ کیا، آپ بالکل عمرے سے حلال ہو گئے، اور عام حالت کے اندر آپ زندگی بسر کریں، آپ احرام کی پابندیوں سے آپ کے بالکل آزاد ہیں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں اور حج کے مناسک کو ادا کریں، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حج تمتع۔ حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ تو دیکھیں کیا فائدہ اٹھایا حاجی نے۔ حاجی نے اصل میں فائدہ یہ اٹھایا کہ اس نے پہلے جا کر عمرہ کیا، پھر احرام کھول کر حلال ہو گیا، اور پھر حج کے دنوں میں حج کیا، الگ سے عمرہ کیا، پھر الگ سے حج کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ عمرے کی عبادت بھی کر لی، اب حج بھی کرے گا، حج تمتع ہے۔ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے جو اکثر حاجی ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں،
اور واللہ عالم درست بات بھی یہی ہے کہ سب سے افضل ترین حج حج تمتع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تمنا کی تھی، اور بعض دیگر بھی علماء کے اقوال موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں حج قران کی طرف. بارک اللہ فیکم. ایک وضاحت کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ کوسچن آنسر کی ونڈو میں پوچھیے. الحمدللہ میرے ساتھ ٹیم کے لوگ موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں، حافظ معاذ بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں. وہ آپ کے سوالات کے جوابات ساتھ ساتھ بھی دیتے رہیں گے کوسچن آنسر کی ونڈو میں انشاءاللہ. اور اگر کوئی سوال باقی بچ جائے تو سیشن کے آخر پہ ہم دیں گے. حج کی دوسری قسم ہے حج قران. قران کا لفظی مطلب ہے ملانا، کیونکہ اس میں حج اور عمرے کو ملایا جاتا ہے، اس لیے اسے قران کہتے ہیں. میقات سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھیں، مکہ پہنچ کر عمرہ کریں، پھر احرام کھولنا نہیں ہے. دیکھیں تمتع میں یہ ہوا تھا کہ آپ احرام کھول کر حلال ہو گئے تھے، احرام کی پابندیوں سے نکل آئے تھے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر آپ مینا میں گئے. لیکن قران میں کیا ہوا؟ آپ مکہ آئے، عمرے کے اعمال کیے اور احرام کے اندر ہی باقی ہیں، احرام کے اندر ہے یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ آ گیا، اور پھر آپ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر کیا کریں گے؟ آپ نے احرام پہلے سے باندھا ہوا ہے، آپ احرام کی حالت میں ہیں، 8 ذی الحجہ کو آپ اسی احرام کی حالت میں مینا میں چلے جائیں گے. حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں. حج کی تیسری قسم ہے حج افراد. افراد فرد سے ہے، جس کے معنی ہے اکیلے. تو حاجی چونکہ صرف حج کی عبادت کرتا ہے تو اسے حج افراد کہتے ہیں. اس صورت میں صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھیں، طواف قدوم اور سعی کریں مگر احرام نہ کھولیں. جب مکہ میں پہنچے طواف قدوم، پورے عمرے کے اعمال نہیں کرنے، طواف قدوم وغیرہ کرنے کے بعد کیا کریں؟ آپ احرام کی حالت میں رہیں اور 8 ذی الحجہ کو آپ مینا چلے جائیں اور پھر حج کے سارے مناسک کو ادا کریں. اور حج افراد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد، کیونکہ اس میں وہ عمرہ نہیں کر رہا ہوتا، صرف حج کرتے ہیں، اس وجہ سے افراد، صرف اکیلا حج کرنے والا. ٹھیک ہے. تو حج قران اور افراد ایک ہی جیسے ہیں، بس ان میں فرق یہ ہے دونوں نے مکہ پہنچ کر احرام کی حالت میں رہنے ہیں اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے اعمال شروع کر دینے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ قران کے کرنے والے پر قربانی لازم ہے اور افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں جی حج کے اعمال کی طرف، احرام اور میقات. تو ہم بتا کر آئے ہیں کہ احرام کا مطلب ہے حج اور عمرے کی نیت میں آنا. حاجی جب میقات پر پہنچے گا تو وہ وہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے نیت کرے گا، جس سے وہ حالت احرام میں آ جائے گا، اور وہ کیا کہلائے گا؟ وہ محرم کہلائے گا، محرم. تو میقات 2 طرح کے ہیں، ایک میقات زمانی اور ایک میقات مکانی. زمانی مطلب زمانے کے اعتبار سے، اور وہ ہے جس کے بارے میں ہم آیت کریمہ پڑھ کر آئے ہیں، الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام ہیں. اور میقات مکانی سے کون سی جگہ مراد ہے؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے منتخب فرمائی. اور حج یا عمرہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر احرام کے ان جگہوں سے تجاوز کرے. آپ ذرا دیکھیں وہ کون سی جگہ ہیں. میقات 5 ہیں. کتنے میقات ہیں جی؟ 5. اگر کوئی ریاض یا نجد کا یہ جو علاقہ کہلاتا ہے، قسیم، دمام، یہ سارے علاقے ریاض کے ارد گرد کے، اگر کوئی اس طرف سے آ رہا ہے تو وہ سیل الکبیر نامی جگہ سے احرام آدھے گا جو طائف کے اندر ہے. تو یہ ایک میقات ہے سیل الکبیر. عراق سے اگر کوئی آ رہا ہے تو ذات عرق نامی جگہ سے، مدینہ سے کوئی آ رہا ہے تو ذوالحلیفہ نامی جگہ سے. اور اگر کوئی
شام سے آ رہا ہے تو وہ جحفہ نامی جگہ سے، اور اگر کوئی یمن سے آ رہا ہے تو وہ یلملم نامی جگہ سے۔ اور یاد رکھیے گا، ہم جو برے صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے حجاج ہیں نا، ہمارا میقات بھی یلملم بنتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقیت کو بیان کیا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو علماء کرام نے کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام والوں کے لیے بھی میقات مقرر کر دیا، عراق والوں کے لیے بھی میقات مقرر کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام اور عراق سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے اسلام قبول کیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی میقات مقرر کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ اسلام پھیلے گا، آنے والے وقت میں ہر طرف اسلام پھیلے گا، تو یقیناً ان جگہوں سے بھی لوگ آئیں گے۔ اور اتنی حکمت کے ساتھ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی پانچوں اطراف میں مواقیت کو مقرر کر دیا۔ فرمایا یہ ان کے لیے جو ان علاقوں کے لوگ ہیں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ جو ان علاقوں کے راستے سے گزر کر آئے گا، جس کے راستے کے اندر یہ علاقے آ رہے ہیں، وہ بھی یہیں سے احرام باندھ کر آئیں گے۔ اللہ ہوگا۔ تو یہ ہے جی مواقیت، جمع ہے مواقیت اور واحد ہے میقات۔ انشاءاللہ جب حجاج جہاز میں ہوں گے تو اناؤنسمنٹ کیا ہوگی؟ اناؤنسمنٹ یہ ہوگی کہ اب ہم میقات پر پہنچنے والے ہیں، آپ سب نیت کر لیجئے یا احرام باندھ لیجئے۔ حاجی میقات پر پہنچ کر درج ذیل اعمال کریں گے۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ جو بھی ان کے غیر ضروری بال وغیرہ ہیں وہ سفر سے پہلے ہی کاٹ لیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی لازماً میقات پر پہنچ کر صفائی کرنے میں، یہ ضروری نہیں ہے، آپ سفر کے شروع ہونے سے پہلے ہی صفائی کا اہتمام کر لیجئے۔ مستحب عمل ہے کہ احرام کی چادریں زیب تن کرنے سے پہلے، ان کو پہننے سے پہلے غسل کریں، جسم پر خوشبو لگا لیں، جسم پر، چادروں پر نہیں، اور دو چادریں پہنے، ایک ازار کے طور پر اور دوسرا اوپر کے جسم کو ڈھکنے کے لیے۔ مستحب عمل ہے کہ وہ چادریں سفید ہوں۔ خواتین کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ وہ غسل کریں اور اپنا روزمرہ کا لباس پہن لیں جس سے ان کا جسم اچھی طرح ڈھکا ہوا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سفید کلر کا عبایا پہنے یا کوئی بھی ایسا لباس پہنے جو سفید کلر، تو نہیں، یہ جو سفید کی شرط ہے یہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ مرد حضرات کے لیے مستحب عمل ہے کہ ان کے احرام کی چادریں سفید ہوں۔ عورت کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ میقات پر ہیں تو ظاہر بات ہے جہاز وغیرہ میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، تو جہاز کے اندر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگ غسل کریں، تو یا پھر بعض اوقات جہاز میں احرام کا باندھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ آسانی کے ساتھ باندھ نہیں سکتے وہ چادریں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے باندھ لیجئے، ایئرپورٹ سے باندھ لیجئے یا اپنے گھر سے باندھ لیجئے مجبوری کی حالت میں، اور غسل کر لیجئے اس سے پہلے، پاک صاف وضو کی حالت میں ہو جائیے۔ یا پھر جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو آپ اس وقت غسل نہیں کر سکتے جہاز میں، تو وضو وغیرہ کر لیجیے۔ اور مستحب عمل ہے کہ حاجی جب میقات پر لباس پہن لے، مرد اور خواتین دونوں، تو یہ الفاظ کہیں، جو صرف عمرہ کرنے والے ہیں وہ کہیں گے اللہم لبیک عمرۃ، جو حج تمتع کرنے والے ہیں وہ کہیں گے اللہم لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج، حج قران کرنے والے اللہم لبیک عمرۃ وحجا، اور حج افراد کرنے والے کہیں گے اللہم لبیک حجا۔ سمجھا کہ آپ کو یہ الفاظ ادا کرنا بھی مستحب عمل ہے زبان سے۔ اب ضروری تنبیہات، جو ہم عبادت پڑھیں گے نا، ساتھ ضروری تنبیہات ہیں۔ کیا مطلب ضروری تنبیہات؟ ضروری تنبیہات کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کے ہاں
ان اعمال کے بارے میں کوئی ایسا کنسیپٹ پایا جا رہا ہے جو درست نہیں ہے تو یہاں پر ہم وہ سیکھ لیں گے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کا جب لباس پہننا جاتا ہے یا میقات پر پہنچتے ہیں تو احرام پہن کر 2 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت پڑھنا ثابت نہیں ہے. احرام کی الگ سے 2 رکعت نہیں ہے. ہاں اگر نماز کا وقت ہے تو آپ فرض نماز ادا کیجئے. اگر آپ ویسے مسجد میں جانا چاہتے ہیں آرام کرنے کے لیے یا مسجد میں کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے یا فرض کا انتظار کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، تحیت المسجد مسجد کی 2 رکعات پڑھ لیجئے. اور اگر آپ وضو کی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تحیت الوضو تو وہ پڑھ لیجئے. لیکن اس نیت سے 2 رکعت پڑھنا کہ یہ احرام کی 2 رکعت ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر انہوں نے ایئرپورٹ سے یا میقات پر پہنچ کر اگر لباس پہن لیا تو اسی وقت سے پابندی شروع ہو جائے گی. نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میقات پر 4-5 گھنٹے رکنا پڑ جاتا ہے تو لباس پہننے سے پابندی شروع نہیں ہوگی. ہاں، جب آپ نیت میں آ جائیں گے احرام کی تو تب آپ پر پابندی شروع ہوگی، اور نیت میں تب آئے گی جب آپ میقات کو کراس کر رہے ہوں. کیونکہ ہم نے دیکھا بعض اوقات رش کی وجہ سے کئی گھنٹے آپ کو میقات پہ لگ جاتے ہیں. یہ خاص کر ان کے لیے جو بائی روڈ حج کر رہے ہیں. اور جہاز والے وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر ایئرپورٹ سے انہوں نے چادریں پہن لی تو اب ان پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. نہیں، احرام کی پابندیاں تب شروع ہوں گی جب جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اب آپ میقات سے گزرے ہیں، تب آپ پر پابندیاں شروع ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے. کوئی عورت ہے میقات پر پہنچتی ہے اور ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ عورت یہ سمجھے کہ جی اب میں تو احرام کی حالت میں نہیں آؤں گی کیونکہ میرے ایام شروع ہو گئے. نہیں، وہ عورت بھی احرام کی حالت میں آئے گی. ہاں، عورت کے لیے اس حالت کے اندر طواف کرنا یا نماز وغیرہ کا پڑھنا منع ہے. احرام کی حالت میں آنا منع نہیں ہے، وہ احرام کی حالت میں آ جائے گی. آپ دیکھیں جب آپ احرام کی حالت میں آ گئے تو کون کون سے کام آپ کے لیے منع ہو گئے. سب سے پہلے ہم بستری کرنا یا اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کرنا. عورت کو شہوت کی نیت سے چھونا یا بوسہ وغیرہ لینا یا آپس میں تعلقات کی باتیں کرنا کی بالکل احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے. نمبر 2، گناہوں کا ارتکاب عام حالت میں بھی منع ہے لیکن احرام کی حالت میں خاص کر منع کر دیا گیا. نمبر 3، بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرنا، جیسا کہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ 197 سیشن کی شروع میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو تینوں کام ہیں، گناہ کرنا یا لڑائی جھگڑا یا جماع وغیرہ کرنا، ان میں سے صرف ہم بستری کرنے سے حج فاسد ہوگا. اگر باقی 2 کام کیے، کوئی گناہ کا کام یا لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس سے حج فاسد نہیں ہوگا، البتہ گناہ لازم آتا ہے. حج اور عمرے کا ثواب کم ہو جاتا ہے. نمبر 4، سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد حضرات کے لیے. کوئی بھی سلے ہوئے کپڑے پہننا، مثال کے طور پر آپ بنیان پہنتے ہیں یا ٹروزر ہے یا شرٹ ہے، انڈر ویئر ہے، کوئی بھی ایسا لباس پہنا یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے. نمبر 5، ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے. نمبر 6، بال کاٹنا جسم کی کسی بھی حصے کے جائز نہیں ہے. نمبر 7، خوشبو لگانا جسم پر یا احرام کے لباس پر جائز نہیں ہے. یہ سارے کام احرام کی حالت میں منع ہے. نمبر 8، سر اور چہرے کا ڈھکنا. ہاں، البتہ چھتری وغیرہ لی جا سکتی ہے یا کوئی ضرورت کے تحت اگر اپنے سر پر سامان وغیرہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں، جائز ہے. تو یہ سارے کام
حالت احرام میں کیا ہے؟ ممنوع ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بلا ضرورت ان کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس پر گناہ لازم آتے ہیں. لہٰذا اسے توبہ کرنی چاہیے اور فدیہ ادا کرنا چاہیے. یہاں پر اس مسئلے کو سمجھیے کہ دیکھیے اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. مطلب اگر حج کی حالت میں اب ایک شخص ہے، ہم نے بعض اوقات ایسے لوگوں کو دیکھا احرام کی حالت میں طواف وغیرہ کرنے سے اب انہیں عادت نہیں ہوتی، جسم پر اس طرح تہ بند وغیرہ کی طرح کا ایک لباس یا احرام کی چادر پہننے سے تو ان کی جو بعض اوقات ان کی ٹانگوں کے درمیان میں آپس میں بعض اوقات زخم ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی انڈر ویئر وغیرہ پہن لے تاکہ وہ حج عمرے کی عبادت کو ادا کر سکیں، ورنہ وہ بالکل کسی بیماری کی حالت میں چلا جائے گا یا زخم ہو جائیں گے. ہاں وہ انڈر ویئر پہن سکتا ہے، پہن لے، لیکن اس کے ساتھ فدیہ ادا کر دے، کیونکہ اس نے وہ کام کیا جو احرام کی حالت میں اس کے لیے جائز نہیں تھا. اب اس نے وہ کر لیا جان بوجھ کے یا مجبوری کے تحت تو ٹھیک ہے وہ کر لے، لیکن ساتھ فدیہ ادا کر دے. ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کے سر سے جوئیں وغیرہ گر رہی تھیں، ان کی سر کی جوئیں وغیرہ انہیں بہت تکلیف دے رہی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے سر کے اندر جوئیں وغیرہ ہیں کیا یہ تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بال منڈوا دیں، حالانکہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، منڈوا دیں اور ساتھ فدیہ دے دیں. فدیہ کیا ہے جی؟ فدیہ آپشنل ہے، 3 کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام کرنا ہے. یا ایک بکری ذبح کرنی ہے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 3 روزے رکھنے ہیں. ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام کر دیں آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بھول کر لے، کیا مطلب ایسے بیٹھا ہوا ہے، داڑھی کے کچھ بال نکال دیے، سر کے بال نکال دیے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اپنے ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے، بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر انہوں نے اپنا کوئی ناخن کھا لیا، اتار دیا، دانتوں سے اس کو ناخن کو کاٹ ڈالا. ان پر فدیہ لازم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ کام بھول کر کیا ہے. ہاں اگلی دفعہ احتیاط کریں. نمبر 9، احرام کی حالت میں نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام بھجوانا، منگنی وغیرہ رشتہ کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. نمبر 10، شکار کرنا، کسی بھی پرندے کا، جانور کا، یہ بھی جائز نہیں ہے. نمبر 11، دستانہ یا برقع یا نقاب وغیرہ پہننا عورتوں کے لیے خاص ہے. کیونکہ دیکھیں جو عورتوں کے لیے درست عمل ہے نا وہ ہے کہ وہ کسی چادر کو لٹکائیں، اوپر سے کسی چادر کو سر سے لٹکا کر رکھیں، یہ جائز ہے. اور بعض علماء کرام نے خاص کر جہاں پر خواتین اور مرد حضرات کا اختلاط ہے، اور یقیناً حج عمرے کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے، تو عورت کو عبایا وغیرہ پہننے کی اجازت دی ہے یا برقع پہننے کی اجازت دی ہے. یا اگر وہ کوئی چادر کو نہیں لٹکا سکتی تو نقاب وغیرہ کی اجازت دی ہے. نمبر 12، حالت احرام میں یا حدود حرم میں کوئی بھی گم شدہ یا گری ہوئی چیز کو اٹھانا ہتھیانے کی نیت سے، یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس نیت سے اٹھاتے ہیں کہ یہ سامان اٹھا کر یا وہاں پر جو سیکورٹی پر مامور لوگ ہیں میں اس کو پکڑا دوں گا، یا پھر بیت اللہ کے ساتھ ایک ادارہ ہے جہاں پر گم شدہ چیزیں جمع ہوتی ہیں میں وہاں پر جا کر جمع کروا دوں گا، تو اس نیت سے اٹھانا جائز ہے. نمبر 13، حدود حرم میں درختوں یا پتوں کا کاٹنا یا پتوں کا یا درختوں کا اکھیڑنا، یہ بھی جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں، اور حرم کی حدود میں ایسے بھی. تو یہ 13 کام تھے جو آپ نے احرام کی حالت میں نہیں کرنے. اب دیکھیں جب آپ احرام آپ نے باندھ لیا، میقات کو آپ کراس کرنے والے ہیں، آپ احرام کی نیت میں آگے آپ نے لباس بھی پہن لیا، تو تلبیہ کہنا یہ مستحب عمل ہے. مرد حضرات اونچی آواز سے کہیں گی اور عورتیں اتنی آواز سے کہیں گی کہ ان کی آواز ان تک رہے، دائیں بائیں کسی کو نہ جائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے افضل حج کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل حج وہ ہے جس کے اندر العج والثج ہو. العج کہتے ہیں اونچی آواز سے تلبیہ کہنے کو، اور الثج کہتے ہیں خون بہانا. تو وہ حج سب سے افضل ہے جس میں قربانی ہو اور جس میں تلبیہ زیادہ کہا جائے. اور دوسری حدیث کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہیے کہ اپنی آوازوں کو تلبیے کے ساتھ بلند کریں. اللہ اکبر. تو مرد حضرات کو چاہیے چاہے آپ جہاز کے اندر ہیں، آپ گاڑی کے اندر ہیں، آپ اونچی آواز سے تلبیہ کہیے. کب شروع کرنا ہے؟ احرام کی حالت میں آنے سے. جب آپ عمرے کا احرام باندھ کر آئیں جیسے حج تمتع ہے یا صرف عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو جب آپ بیت اللہ میں پہنچتے ہیں بالکل مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں تو تلبیہ کہنا بس کر دیجئے. لبیک اللہم لبیک بس کر دیجئے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ طواف کے چکروں کے دوران بھی لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے. نہیں، جب بیت اللہ میں پہنچے تو تلبیہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اور پھر حاجی جب 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر یا حج کی نیت سے مینا میں جائے گا تو دوبارہ تلبیہ کہنا شروع کر دے لبیک اللہم لبیک. 8 9 10 ذی الحجہ کو جب جمرہ کبریٰ کو اس نے کنکریاں مارنی ہیں اس وقت تک وہ تلبیہ کہتا رہے، لبیک اللہم لبیک کہتا رہے. سمجھ آ گیجیے آپ کو یہاں تک. آگے چلتے ہیں. تلبیہ کے الفاظ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک. اور پھر آگے دوبارہ ملا کر مسلسل اس کو پڑھتے جائیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تلبیہ اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق کو پکارنے کا جواب ہے. جب اللہ نے انہیں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اپنے گھر کا حج کرنے کی طرف بلایا، جو آیت کریمہ پڑھ چکے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کی پکار کو عام کیجئے. تو گویا کہ ہم اس پکار کے جواب میں بیت اللہ کا حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. تو اب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں. تمام تعریفیں اور ہر احسان، تمام تعریفیں تیرے لیے اور احسانات تجھی سے ہیں. تمام نعمتیں تیری طرف سے ہیں، بادشاہت بھی تیرے لیے ہے. لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ اکبر. تو عمرہ کرنے والا جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مستحب عمل ہے کہ وہ دوبارہ غسل کر لے، ورنہ وضو کرے اور طواف کے لیے مسجد حرام میں آ جائے. اب یہاں پر ایک چیز ہے، دیکھیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ پہنچنے کے ساتھ سب سے پہلے جا کر عمرہ کرنا ہے. اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات 1 دن 2 دن مسلسل سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، صحت اجازت بھی نہیں دے رہی ہوتی، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے نہیں ضروری نہیں ہے. آپ آرام کر لیجئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جتنا آرام کر سکتے ہیں ہوٹل کے اندر آرام کیجئے. ہاں آپ احرام کی حالت میں اور آپ پر وہی پابندیاں لازم ہیں. سونا بھی چاہتے ہیں تو سو جائیے، چہرے کو نہیں ڈانپ سکتے، باقی جسم کو بے شک ڈانپ لیجئے، کمبل کر لیجئے، کچھ کر لیجئے، چہرے کو نہیں ڈانپ سکتے. آپ اچھی طرح سے آرام کر لیجئے اور اس کے بعد جب بالکل آپ تازہ دم ہو جائیں، فریش ہو جائیں، تو پھر آ کر اپنے عمرے کے اعمال کو شروع کیجئے. وضو کی حالت میں، کیونکہ طواف کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے. جب مسجد حرام میں داخل ہونے کے تلبیہ کہنا بس کر دیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. مختصر دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور تفصیلی 2 دعائیں یہاں پر لکھی ہوں گی.
پھر حجر اسود سے اپنے طواف کو باقاعدہ ایسے شروع کریں کہ کعبۃ اللہ آپ کے بائیں طرف ہوگا. ہر چکر کی ابتدا بھی حجر اسود سے ہوگی اور انتہا بھی. حجر اسود سے آپ نے شروع کیا، دوبارہ جب وہاں پر پہنچے تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا. مستحب عمل ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، اور اگر رش وغیرہ کی وجہ سے ممکن نہیں ہے بوسہ دینا تو پھر استلام کر لیا جائے، ہاتھ لگا دیں اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دیں. اور اگر ہاتھ لگانا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر کسی چیز چھڑی وغیرہ کے ساتھ اس کو چھوئیں، لیکن اس حالت میں اس چھڑی کو بوسہ نہیں دینا. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ہاتھ سے اشارہ کیجئے پہلے چکر میں کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، دائیں ہاتھ سے اشارہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا. یہاں پر اکثر لوگ کیا غلطی کرتے، وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ جب اشارہ کرتے ہیں نا ہاتھ سے تو پھر بھی ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں. دیکھیں بوسہ دینا تب تھا جب آپ کا ہاتھ حجر اسود کو ٹچ کیا. ہاتھ اگر حجر اسود کو مس نہیں کیا تو پھر آپ بوسہ نہیں دیں گے، بلکہ جب آپ نے صرف اگر اشارہ کیا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پہلے چکر کو اور صرف اللہ اکبر کہہ کر اشارہ کر کے باقی چکروں کو شروع کر دیں. ٹھیک ہے، یہ مستحب عمل ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر چکروں کو شروع کریں. یہ دیکھیے جی، یہ ہے آپ کے سامنے مطاف کی ایک پکچر کہ آپ سمجھ سکیں. حجر اسود بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ جو ریڈ کلر کا ہے. دیکھیے آپ نے، یہ ہے آپ کا حجر اسود. یہاں سے جب آپ نے طواف شروع کیا اور یہاں سے ہوتے ہوئے جب دوبارہ یہاں پہ پہنچے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر یہیں سے دوسرا شروع ہو جائے گا، دوبارہ پہنچے تو 2 مکمل، پھر پہنچے تو 3 مکمل، کرتے 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 اس طرح آپ کے 7 چکر آپ نے مکمل کرنے ہیں. ہر چکر کی ابتدا اللہ اکبر سے. پہلے چکر کی ابتدا بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہر چکر کی ابتدا اللہ اکبر سے. اور ایک چیز کہ یہ جو رکن یمانی ہے، مطلب کہ یہ والا کونا اور حجر اسود، یہ والی جب سائیڈ آئے گی کعبۃ اللہ کی، تو آپ نے اس جگہ پر یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے جی، یہ گرین کلر کی لائٹ بھی آپ کو وہاں پر دکھائی دے گی جہاں سے آپ نے اپنے چکروں کو شروع کرنا ہے. بالکل حجر اسود اور صفا کے اوپر وہ لائٹ لگی ہوگی، آپ کو دکھائی دے گی. آپ نے یہ جو رکن یمانی ہے نا، مطلب یہ والی سائڈ ایک طرف ایک کونے پر حجر اسود ہے، بالکل اس کے ساتھ دوسری طرف والا جو کونے ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. یمانی اس لیے کہ اس کا رخ یمن کی طرف ہے. مستحب ہے کہ رکن یمانی کو ہاتھ سے چھوئے اور بوسہ نہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو تو بوسہ دیا لیکن رکن یمانی کو بوسہ نہیں دیا بلکہ ہاتھ سے چھوا. اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ آخر تک. پہلے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے اپنے جسم کو تھوڑا سا حرکت دے کر چلنا، مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں. اور مکمل 7 چکروں میں استوا کرنا مرد حضرات کے لیے، دایاں کندھا ننگا کرنا. اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ کے احرام کی اوپر والی چادر کا بالکل درمیانی حصہ آپ اپنے دائیں کندھے کے نیچے لے جائیں گے اور اس کے دونوں جو کونے ہیں وہ اپنے بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں گے. یہاں پر ایک یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر چکر کی ابتدا میں تکبیر کہنی ہے آپ نے، انتہا میں نہیں. تو اس طرح 7 چکر ہیں تو 7 ہی تکبیرات ہوں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی پہلے چکر کی یہ دعا ہے
دوسرے کی یہ دعا ہے، تیسرے کی یہ دعا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چکر کی الگ سے دعا ثابت نہیں ہے، بلکہ صرف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جو سائڈ ہے، اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ یہ دعا پڑھی جائے گی، اور باقی طواف کے دوران جو دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں مانگیے. اللہ کی توحید کے اذکار بھی کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجیے، اپنے والدین اساتذہ کے لیے دعائیں مانگیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیے، بیماروں کے لیے دعائیں مانگیے، پریشانوں کے لیے دعائیں مانگیے، اپنے ایمان، اخلاق، اولاد سب کے لیے دعائیں مانگیے. جو دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں وہ مانگیے. ٹھیک ہے جی. اب طواف مکمل ہو گیا آپ کا، تو مستحب ہے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آپ 2 رکعت پڑھیے، اور اگر وہاں پر جگہ نہیں ہے رش کی وجہ سے تو اپنے آپ کو یا دوسروں کو مشقت میں نہ ڈالیے، کسی بھی جگہ 2 رکعت پڑھ دیجئے، آپ کی وہ 2 رکعت ہو جائے گی. اور مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھیے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیے. اور آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نا، ان میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے، دوسری میں اخلاص. مغرب کی 2 سنتوں میں بھی پہلی رکعت میں کافرون پڑھتے، دوسری میں اخلاص. اور اگر وتر کو 3 رکعت پڑھتے تو دوسری رکعت میں کافرون پڑھتے، پہلی رکعت میں اخلاص. دوسری رکعت میں کافرون اور تیسری رکعت میں اخلاص. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے. ٹھیک ہے. مستحب عمل ہے کہ آپ جب ان 2 رکعات کو پڑھنے کے بعد سعی کے لیے جا رہے ہیں تو زمزم پی لیجئے. نہ صرف پی لیجئے بلکہ تھوڑا سا زمزم ہتھیلی میں لے کر اپنے سر پر بھی ڈال لیجئے. مرد حضرات، بعض لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ احرام کی حالت میں ان کا دایاں کندھا ننگا ہوتا ہے، جس کو استباح کہتے ہیں، مطلب طواف کے دوران. تو طواف کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھنے لگتے ہیں تو ان کا دایاں کندھا ننگا ہوتا ہے. نہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے اپنے دائیں کندھے کو ڈھک لیجیے، کیونکہ نماز کی حالت میں کندھوں کا ڈھکا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں صفا مروہ کی سعی کی طرف. طواف مکمل ہو جانے کے بعد سعی کے لیے صفا مروہ کی طرف جائیں گے، اور سعی کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ صفا سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبدأ بما بدأ اللہ بھی، ہم بھی وہاں سے ابتدا کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے ابتدا کی. تو دیکھیے اللہ نے کہاں سے ابتدا کی؟ صفا سے. اللہ نے فرمایا صفا اور مروہ، تو ہم بھی سعی کا آغاز صفا سے کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ پڑھیے صفا پر جا کر، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ آیت کریمہ پڑھ کر بیت اللہ کے رخ ہو جائیے، اور وہاں پہ جو ٹائلیں لگی ہوں گی آپ ان کی ڈائریکشن میں کھڑی ہو جائیں. ان کی ڈائریکشن بالکل بیت اللہ کی طرف ہے، اور یہ دعا پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر یہ دعا پڑھی، پھر مروہ پر بھی جا کر یہ دعا پڑھی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس دعا کو پڑھ کر آپ کیا کریں گے؟ آپ دعا مانگیں گے، پھر یہ دعا پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے، پھر یہ دعا پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے. 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور درمیان میں دعائیں مانگیں، جو دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں. دعائیں مانگنے کے بعد صفا سے آپ نے سعی کو شروع کر دیا، مروہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے. تو راستے میں جہاں پر اس طرح کی گرین لائٹس آئیں گی، یہ جیسے کہ آپ کو درمیان کی پکچر میں دکھائی دے رہی ہیں، آپ کے سر پر ایسی جو گرین لائٹس آئیں گی
وہاں پر مرد حضرات اپنی رفتار کو کچھ تیز کر لیں، اور اگر رش ہے تو پھر نارمل چلیے، نہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیے نہ کسی اور کو۔ جب آپ صفا سے مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ مروہ پہ پہنچ کے دوبارہ یہی دعا مانگیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، مکمل دعا جو ہم نے پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیے اور درمیان کے اندر دعائیں مانگیے۔ اب کچھ ضروری تنبیہات دیکھیں، آپ نے سعی کو شروع کیا صفا سے، مروہ پر آئے تو ایک، مروہ سے دوبارہ صفا کی طرف گئے، راستے میں پھر گرین لائٹس آئے، پھر تھوڑا تیز رفتار چلے، صفا پہ پہنچے تو 2 چکر ہو گئے، پھر مروہ پہ آئے تو 3، صفا پہ گئے تو 4، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کرتے کرتے آپ کیا کریں گے، مطلب صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر مروہ صفا کرتے کرتے جب آپ مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ طاق چکر ہے نا، تو شروع صفا سے کیے تھے، مکمل کہاں پر ہوں گے؟ مروہ پر۔ اب یہاں پر کچھ تنبیہات ہیں۔ سب سے پہلی تنبیہ تو یہ کہ سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ جیسے طواف کے لیے وضو کرنا لازم تھا نا، تو اگر سعی کے دوران آپ کا وضو وغیرہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو آپ سعی مکمل کر سکتے ہیں، وضو کا ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سعی کی ابتدا صفا سے جبکہ مکمل مروہ پر ہوتی ہے۔ ہر چکر کی ابتدا میں دعا مانگنا ہے۔ جب صفا پر آپ کے چکر مکمل ہوں گے تو وہاں پر بھی دعا نہیں مانگنا، کیونکہ آپ نے جہاں پر سعی کی ابتدا کی تھی تو دعا مانگی تھی، تو 7 مرتبہ دعا ہوگی اور 7 چکر ہو گئے آپ کے۔ سعی کو مکمل کر کے اگر مروہ پر دوبارہ دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعائیں 8 ہو جائیں گی، حالانکہ سعی کے چکر تو 7 ہیں۔ تو پتہ چلا دعا ہر چکر کی ابتدا میں ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طواف کی طرح سعی کو مکمل کر کے بھی 2 رکعت پڑھنے ہیں، تو مروہ پر وہ 2 رکعت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سعی کے بعد 2 رکعت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعی کے دوران بھی مرد حضرات اپنا دائیں کندھا ننگا رکھیں گے، تو نہیں، یہ استباح صرف طواف میں تھا۔ اور یہ جو دعا بتائی گی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور آیت کریمہ ان الصفا والمروہ جو بالکل پہلی سعی میں پڑھنی ہے آیت کریمہ، اور دعا ہر چکر کی ابتدا میں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ سعی کی کوئی دعا بھی نہیں ہے، آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور اگر سعی کے دوران نماز ہو گئی تو آپ نماز ادا کیجیے اور پھر وہیں سے شروع کر دیجیے، اور اسی طرح طواف کے دوران بھی طواف کریں، 2 چکر ہوئے، 3 چکر ہوئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، صفیں بننا شروع ہو گئیں، تو آرام سے کسی صف میں بیٹھ جائیے، نماز پڑھیے، اور نماز کے بعد وہیں سے اپنے طواف کو شروع کر دیجیے۔ اب دیکھیں آپ کی جب سعی ہو گئی تو آپ پر جو اگلا واجب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ حلق یا تقصیر، حلق کہتے ہیں بالوں کو بالکل منڈوا دینا، اس طرح پھروا دینا، اور تقصیر بالوں کو کم کروانا۔ لیکن تقصیر ہوتی ہے پورے سر کے بالوں کو کم کروانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی تھی سر منڈوانے والوں کے لیے، اور 1 مرتبہ دعا فرمائی تھی قصر چھوٹے کروانے والوں کے لیے، تقصیر والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ عورت کیا کرے گی؟ عورت تقصیر کرے گی اور بالکل اپنے بالوں کی آخر کو پکڑ کر 1 انگلی کے پورے کے برابر اپنے بالوں کو کاٹ لی۔ حلق یا تقصیر کے بعد معتمر کا عمرہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا، اور وہ اپنے احرام سے حلال ہو جائے گا۔ ضروری تنبیہات کیا ہیں؟ مرد حضرات کا مروہ پر ہی کھڑے ہو کر سر کے بالوں کو بعض جگہ سے تھوڑا سا کاٹ لینے سے تقصیر نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے جی بعض حجاج یہ کریں گے کہ مروہ پر جب ان کی سعی مکمل ہوئی نا تو مروہ پر ہی کھڑے ہو کر مرد حضرات بھی اپنے بالوں کو جگہ جگہ سے ٹک لگا رہے ہوں گے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تقصیر بھی کرنی ہے نا تو پورے سر کی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس صفا مروہ کی سعی کر لی تو اب ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا، اب ہم احرام کے لباس کو اتار دیں اور پھر ہم حلق یا تقصیر کروا دیں. نہیں، پہلے حلق یا تقصیر ہے اور اس کے بعد بے شک اپنے لباس کو اتار دیجیے. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے حلق یا تقصیر کروا لیا آپ کو عمرہ مکمل ہو گیا. پھر دیکھیں حج تمتع کرنے والے کیا کریں گے؟ حج تمتع کرنے والے حلال ہو جائیں گے، احرام کی چادر اتار کر عام لباس پہن لیں گے، مکہ کے اندر رکیں گے، نماز بیت اللہ میں ادا کریں گے، کیونکہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے اس کا اجر و ثواب. تو ان کو چاہیے کہ وہ مکہ مکرمہ میں رکیں. بعض لوگ کبھی کسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی جگہ ان کی نمازیں مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، تو مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم نمازیں مسجد حرام کے اندر مکہ میں رک کر پڑھیں. ٹھیک ہے جی، حج تمتع کرنے والا حلال ہو جائے گا اور حج قران اور افراد کرنے والے اپنے احرام میں باقی رہیں گے یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کا دن آ جائے گا. اب جب 8 ذی الحجہ کا دن آئے گا تو حاجی تمتع کرنے والا احرام باندھے گا اپنے ہوٹل سے، اپنی رہائش سے، بالکل اسی طرح جسم نہا کر مستحب عمل ہے پاک صاف ہو لے، صفائی وغیرہ کرنی ہے وہ کر لے، جسم پر خوشبو لگا لے احرام کی چادریں پہننے سے پہلے، لیکن اچھی طرح مل کر کے وہ چادروں کے اوپر نہ لگیں. احرام کی چادریں پہنے گا 8 ذی الحجہ کو، اور قران اور افراد کرنے والوں نے پہلے سے چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور وہ کہاں چلا جائے گا جی؟ وہ چلا جائے گا مینا کے اندر، 8 ذی الحجہ کو مینا کے اندر. اب ہم کیا پڑھیں گے؟ آنے والی سلائیڈز کے اندر ہم پڑھیں گے 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 9 اور 10 کی درمیانی رات، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13 ذی الحجہ. ٹھیک ہے جی، پہلے ذرا 8، 9، 10 کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ذرا آپ مکہ مکرمہ کے پورے نقشے کو دیکھ لیجیے. دیکھیے جی، یہ ہے آپ کا بیت اللہ. بیت اللہ کی جو سب سے قریب ہے نا وہ ہے مینا، جہاں پر آپ نے 8 ذی الحجہ کو رکنا ہے اور پھر 10 ذی الحجہ کو بھی دوبارہ مینا میں آنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا مینا سے آگے آتا ہے آپ کا مزدلفہ، اور مزدلفہ سے آگے بالکل آخر میں، مطلب بیت اللہ سے جو سب سے دور ہے وہ آتا ہے عرفات، میدان عرفہ. تو سب سے پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو مینا میں رکنا ہے. دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفہ میں چلے جانا ہے. تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ 9، 10 کی درمیانی رات کو مزدلفہ میں آنا ہے. اور چوتھا عمل یہ کرنا ہے کہ پھر 10 ذی الحجہ کو مینا میں آ جانا ہے. سمجھ آ گیا جی آپ کو اس نقشے سے؟ جی اچھا، یہ جو سائن بورڈز ہیں نا ان کو ذرا اچھی طرح سے دیکھ لیجیے. یہ سائن بورڈز آپ کے کام آئیں گے. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اگر عرفہ میں دن گزارنا ہے تو ان سائن بورڈ سے اندر کی طرف گزارنا ہے. بدایت عرفات کا مطلب ہے عرفات کی ابتدا، بدایت مینا کا مطلب ہے مینا کی ابتدا، بدایت مزدلفہ کا مطلب ہے مزدلفہ کی جو حدود ہے اس کی جو باؤنڈری ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسی باؤنڈریز کے، ایسی حدود کے اندر کی طرف آپ نے اپنے وقت کو گزارنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی وہ عبادت صحیح ہو سکے. 8 ذی الحجہ جسے یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، متمتع حاجی 8 ذی الحجہ کو اپنی رہائش سے ہی احرام پہن کر اللہم لبیک حجا کے الفاظ کہہ کر کیا کرے گا جی؟ وہ چلا جائے گا مینا کی جانب جائے گا. بولے کہاں جائے گا؟ مینا. اور مفرد اور قارن تو پہلے سے احرام کی حالت میں وہ بھی مینا میں چلے جائیں گے. یہ مستحب عمل ہے 8 ذی الحجہ کو مینا میں جانا. مطلب اگر کوئی نہیں بھی جا سکا تو اس کا حج بالکل صحیح ہے، اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا.
تو حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں پڑھیں گے، اور 9 ذی الحجہ صبح فجر کی نماز بھی مینا میں پڑھیں گے، اور فجر کی نماز پڑھ کر وہ کیا کریں گے؟ عرفہ کی طرف نکل جائیں گے، کیونکہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، اور یہ نمازیں اپنے اپنے وقت میں قصر ادا کی جائیں گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور باقی وقت کو ذکر و اذکار، دعا، مناجات کے اندر گزاریں۔ اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ اکثر لوگ مینا میں پہنچ کر 8 ذی الحجہ کو پھرنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی دائیں بائیں، کوئی خیمہ بستی دیکھنے کے لیے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر نہیں۔ کوشش کیجئے گا اس دن کو مکمل آرام کریں، تاکہ اگلا جو آپ کا دن ہے نا، یوم عرفہ، سب سے اہم دن جو ہے آپ کا، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ بعض اوقات آپ کے ٹور والے کہیں گے کہ جی ہم آپ کو 6 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو ہی مینا لے کر جائیں گے، کیونکہ 8 ذی الحجہ کو بہت رش ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے، آپ چلے جائیے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو مینا سے ہی احرام باندھ لیجیے۔ لیکن میری یہ نصیحت ہے اپنے تجربے کی روشنی میں بھی کہ آپ اپنے جو آپ کا حج کا گروپ ہے اس کے ساتھ رہیے، کیونکہ ہم نے وہاں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں روتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیونکہ جی وہ اپنے حج کے گروپ سے الگ ہو گئے تھے، اور یاد رکھیے اگر آپ اپنے گروپ سے الگ ہو گئے تو یہ دن آپ کو بعض اوقات پیدل سفر کرنا پڑے گا، نہ عرفہ میں آپ کسی خیمے میں آرام کر سکیں گے، نہ مینا میں آرام کر سکیں گے، ہر جگہ آپ کو دن باہر گزارنا پڑے گا، بڑی مشکل میں آپ پڑ جائیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ وہ جو آپریٹ کرنے والے ہیں ان کی بات کو مانیے اور ان کے ساتھ رہیے، کیونکہ واقعتاً بعض اوقات جہاں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، بعض لوگ اٹک جاتے ہیں کہ نہیں جی 8 ذی الحجہ کو مینا میں جانا سنت ہے تو ہم 8 کو جائیں گے، 7 کو نہیں جائیں گے۔ نہیں، مجبوری ہوتی ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے 7 کو تو آپ ان کے ساتھ چلے جائیے، 6 کو کوئی کہہ رہے تو مجبوری ہے ان کے ساتھ چلے جائیے۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، حجاج کرام 9 ذی الحجہ صبح فجر کی نماز مینا میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک مینا میں رکیں گے، اور پھر تلبیہ کہتے ہوئے عرفہ کی جانب نکلیں گے۔ عرفہ میں حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمعاً و قصراً ادا کریں گے۔ ظہر کے وقت میں ظہر کی نمازوں کو جمع کرتے ہوئے ظہر عصر دونوں کو، اور قصراً 2 رکعات دونوں کو ادا کریں گے، اور پھر مغرب تک کے وقت کو ذکر و اذکار اور دعا اور مناجات میں گزاریں گے۔ یہ بڑا قیمتی دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ گردنوں کو جہنم کی عذاب سے آزاد کرتا ہے، جہنم کی عذاب سے، آگ سے۔ تو کوشش کیجئے اس دن کو ضائع نہ کیجئے، اس دن کو ذکر و اذکار، دعا، مناجات کے اندر گزاریے، اللہ کے آگے روئیے، گڑ گڑائیے۔ بڑا قیمتی دن ہے، شاید کہ ہم میں سے بعض لوگ پوری زندگی کا سرمایہ لگا کر اس ایک دن کو پانے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں۔ اس دن یہ کل 5-6 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا عرفات میں بہت بڑے پیمانے پر چیزیں تقسیم ہو رہی ہوں گی، کھانے پینے کی دیگر چیزیں، ضروریات زندگی۔ کوشش کریں ان چیزوں کے حصول کے اندر اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بڑا قیمتی دن ہے۔ مغرب تک آپ یہاں پر رکیں گے، جب سورج غروب ہو جائے گا تو آپ مزدلفہ کی طرف نکلیں گے مغرب کی نماز پڑھے بغیر، کیونکہ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جا کر آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، تو یہ تقریباً مزدلفہ اور عرفہ کا درمیانی جو راستہ ہے پیدل تقریباً 8 کلومیٹر ہے۔ اب ٹرین بھی چل پڑی ہے، 2-3-4 منٹ کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں۔
بسوں کا راستہ بھی ہے. تو آپ عرفہ سے نکلتے ہیں اور آپ مزدلفہ پہنچتے ہیں. اور عرفہ کے دن کی سب سے افضل دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، پہلے انبیاء رسول نے مانگی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر 9 ذی الحجہ کا دن آ جائے گا، یوم عرفہ. اس دن کے اعمال کیا ہیں؟ عرفہ کا دن حج کے ارکان میں سے ہے اور بڑا عظیم دن ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے، سورۃ الحج کی آیت ہے، سورۃ الفجر کی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ جو تاکہ جو حاجی ہیں وہ اپنے فائدوں کو پہنچیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وہ اللہ کے نام کو معلوم دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کریں. تو ان معلوم دنوں کے اندر بھی عرفہ کا دن شامل ہے، کیونکہ ان معلوم دنوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہے اور عرفہ کا دن یہ 9 ذی الحجہ ہے. اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم بھی اٹھائی سورۃ الفجر میں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کی قسم. اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اور دوسری حدیث جو آپ سن کر آئے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ سب سے زیادہ گردنوں کو جہنم کے عذاب سے، آگ سے اللہ گردنوں کو آزاد کرتا ہے عرفہ کے دن کے مقابلے میں. اللہ رب العزت قریب ہوتا ہے. اور پھر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ما ارادہ ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو آج یہ لوگ عرفہ میں جمع کی کیا چاہتے ہیں، مطلب یہ مجھ کو راضی کرنے کے لیے عرفہ میں جمع ہوئے ہیں. کتنی عظیم فضیلت ہے عرفہ کے دن کی. ضروری تنبیہات، یہ تسلی کر لیں کہ آپ عرفہ کی حدود کے اندر ہیں. وہی جو بدایت حدود عرفہ کا سائن بورڈ تھا، آپ اس سے اندر ہو. ٹھیک ہے. مسجد نمرہ، یہ جو مسجد ہے نا آپ کی مسجد نمرہ، یہ نصف مسجد، یاد رکھیے گا، یہ نصف مسجد عرفہ سے اندر ہے اور نصف باہر ہے. ہاں اگر آپ خطبہ سننے کے لیے مسجد نمرہ میں چلے بھی گئے ہیں اور آپ کو جو جگہ ملی وہ عرفہ کی حدود کے باہر تھی، تو ٹھیک ہے، خطبہ سنیے، ظہر اثر کو ادا کریں اور اس کے بعد مسجد کے اس حصے میں آ جائیں جو عرفہ کی حدود کے اندر ہے. اور وہ مسجد کے اندر بھی چھت کی طرف سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں عرفہ کی حدود کے، کیونکہ مسجد کی جب توسیع کی گئی نا تو مسجد کا ایک حصہ عرفہ کی حدود سے باہر بھی توسیع ہوا. ٹھیک ہے جی. باقی ایک قیمتی دن ہے، اس کی حفاظت کیجئے، کچھ آرام کر لیجئے ظہر اثر کو پڑھنے کے بعد، دوپہر 1-2 بجے کے ٹائم میں کچھ آرام کر لیجئے تاکہ پھر آپ بالکل تازہ دم ہو جائیں اور مغرب تک کے ٹائم کو آپ مسلسل دعا مناجات کے اندر گزار سکیں. اور یاد رکھیے گا جو یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے نا، 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت وہ ان کے لیے ہے جو حج پر نہ ہو. حجاج کے لیے اس دن کا روزہ نہیں ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ سورج غروب ہوا، آپ عرفہ سے نکل کر مزدلفہ آ گئے. اب جب مزدلفہ میں آئے، مزدلفہ میں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، جمعاً و قصراً، جمع کرتے ہوئے اور قصر، مطلب مغرب 3 رکعت اور عشاء 2 رکعت، اور پھر پوری رات آرام سے گزارے، کیونکہ اگلا دن آپ کا 10 ذی الحجہ کا دن ہے جس دن حجاج کرام نے سب سے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں. تو آپ نے رات مزدلفہ میں گزاری. اس رات کو مسلسل آرام کیجئے. اگلے دن جب 10 ذی الحجہ ہو، صبح فجر کی نماز کو مزدلفہ میں ادا کریں، مشعر حرام کے پاس آئیں جو کہ ایک وہاں پر ایک جگہ ہے، اور اگر نہیں آ سکتے تو پھر مزدلفہ میں کسی بھی جگہ پر خوب دعا کیجئے، مناجات کیجئے،
اور پھر تلبیہ کہتے ہوئے مینا کی طرف نکلی ہے۔ ضروری تنبیہات کے اندر یہ ہے کہ بعض بزرگ بچے ضرورت مند یا بعض اوقات جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ رات کے وقت میں مزدلفہ سے نکلتے ہیں فجر سے پہلے، تو یہ بالکل جائز ہے، وہ نکل سکتے ہیں مزدلفہ سے مینا کی طرف۔ آپ نے اگر رات کا کچھ حصہ یا آدھا حصہ مزدلفہ میں گزار لیا تو آپ کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ بعض لوگ مغرب اور عشاء کی نماز جمع نہیں کرتے، مغرب کو مغرب کے وقت، عشاء کو عشاء کے وقت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو جمع کیا تھا۔ سنتیں اور تہجد کی نماز ادا نہیں کی جائیں گی کیونکہ آپ ایک تو سفر کی حالت میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کے اندر تہجد نہیں پڑھی تھی، بلکہ آرام کے اندر اس رات کو گزارا تاکہ اگلے دن 10 ذی الحجہ جس دن سب سے زیادہ آپ نے 4 کام کرنے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکیں۔ کنکریاں مستحب ہے کہ مزدلفہ سے لے لیں، نہیں تو کسی جگہ سے بھی لے سکتے ہیں، مینا پہنچ کے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اگلا دن ہے آپ کا 10 ذی الحجہ کا، یہ آپ نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رمی الجمرہ، جمرہ کبریٰ جو بڑا جمرہ ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے، اور جب آپ کنکریاں مارنا شروع کریں گے تو وہاں پر آپ تلبیہ کہنا بس کر دیں گے، وہ تلبیہ جس کی ابتدا آپ نے 8 ذی الحجہ کو کی تھی حج کا احرام باندھ کر۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کام جو کرنا ہے قربانی، اور وہ آپ ظاہر بات ہے آپ نے ہاتھ سے نہیں کرنی، اگر آپ نے کسی معتبر ادارے کو کے ذریعے کر دی تو وہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ سر کے بال منڈوانا یا کم کرنا، اگرچہ افضل منڈوانا ہے جیسے کہ حدیث گزری۔ چوتھا کام طواف افاضہ کرنا، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، یہ حج کے ارکان میں سے ہے، اور اگر کوئی اس دن نہ کرنا چاہیں تو طواف وداع کے ساتھ اس کو ملا کر کرنا چاہے تو طواف وداع تک اس کو مؤخر بھی کر سکتا ہے۔ حج تمتع کرنے والا جب یہ طواف افاضہ یا طواف زیارہ کرے گا نا تو وہ ساتھ سعی بھی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پہلے اس نے سعی کی تھی نا، وہ سعی تو اس کے عمرے کی سعی تھی، لیکن قارن اور افراد والے چونکہ اسی احرام پر ہیں، عمرے والے احرام پر ہی ہیں، یا پھر وہی جو ایک ہی احرام انہوں نے باندھا تھا اسی احرام پر ہیں، تو اس وجہ سے وہ سعی دوبارہ نہیں کریں گے، بس وہ صرف طواف کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا رمی الجمرہ کی جب بات ہوئی تو ذرا جمرات کو سمجھیے۔ دیکھیے مینا کے اندر 3 جمرات ہیں، جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ، وسطیٰ کہتے ہیں درمیانے کو، صغریٰ کہتے ہیں چھوٹے کو، جمرہ کبریٰ۔ 10 ذی الحجہ کو آپ نے جو 7 کنکریاں مارنی ہیں وہ صرف کبریٰ کو مارنی ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مینا والی طرف سے آ رہے ہوں گے، کیونکہ مزدلفہ مینا سے آگے تھا نا، تو آپ مزدلفہ سے آ رہے ہیں، مینا پہنچے، مینا سے آ رہے ہیں تو پہلے جمرے کو چھوڑ دیجئے، دوسرا جمرہ ہے وسطیٰ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، تیسرے جمرے کے پاس آ جائیے کبریٰ، اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی، سمجھائیں؟ اور یہ جمرہ کبریٰ بیت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ جو 10 ذی الحجہ کو آپ نے 3 کام کرنے ہیں نا، کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، حلق یا تقصیر، ان کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے کنکریاں مارے 7، پھر قربانی ہے، پھر حلق یا تقصیر ہے۔ لیکن اگر یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے حلق کروا لیا قربانی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایفل ولا حرج، باقی کام کرو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آئے کہا میں نے پہلے حلق کروا لیا اس سے پہلے کہ میں کنکریاں ماروں، فرمایا ایفل ولا حرج، اب باقی کام کرو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 3 کاموں کی ترتیب مستحب یہ ہے کہ پہلے کنکریاں، پھر قربانی، پھر حلق یا تقصیر، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کا حج بالکل درست ہے۔ اب دیکھیں
آپ نے جمرہ کو 7 کنکریاں ماری، بال کٹوا لیے یا منڈوا لیے، تو آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ ہم بستری کے علاوہ باقی تمام کام آپ کے لیے درست ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ہمت کر کے اسی دن میں جا کر طواف افادہ یا طواف زیارہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، تو پھر ہم بستری بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گی، کیونکہ آپ مکمل حلال ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تنبیہ ہے کہ یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی شیطان کو مارا جا رہا ہے اس وجہ سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ماریے۔ بعض لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی اسے بوتلیں اٹھا کر مار رہے ہیں۔ ایک حادثہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جوتا مار رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو ایک سنت ہے ہم جس کا احیا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کنکریاں ہی ماری جائیں گی۔ جو آپ کا یہ سرخ لوبیے کا یا سفید چنے کا دانہ ہوتا ہے، اتنی تقریباً وہ کنکری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ایک وقت میں ایک کنکری ماری جائے گی۔ اگر کسی نے ایک وقت میں 2 کنکریاں مار دی تو وہ ایک شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے، مثلا وہ مارنے لگا، دوسری کنکری بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی، تو یہ ایک کنکری شمار ہوگی۔ مطلب 7 مرتبہ مارنا ضروری ہے اور ہر مرتبہ ایک کنکری مارے گا۔ اب 10 ذی الحجہ کے اعمال ہو گئے، اب کیا ہے جی، 11 12 13 ذی الحجہ مینا کی یہ راتیں ہیں۔ تو یہ جو 10 اور 11 کی درمیانی رات ہے یہ بھی مینا میں گزارنی ہے، 12 13 کی درمیانی رات بھی مینا میں گزارنی ہے، 10 11 11 12 اور 12 13۔ ٹھیک ہے، اور ان تینوں دنوں میں آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے تینوں جمرات کو، لیکن کب مارنی ہے؟ زوال کے بعد۔ مستحب عمل ہے کہ زوال کے بعد کنکریاں ماری جائیں۔ مطلب 11 کو جو کنکریاں مارنی ہے، 21 کنکریاں 7 7 7 وہ زوال کے بعد ماری جائیں۔ 12 کو جو مارنی ہے زوال کے بعد ماری جائیں۔ ٹھیک ہے، پہلے صغرا کو جو مینا والی طرف ہے، اس کے بعد درمیانہ جو وسطی ہے اس کو 7، اور پھر کبرا کو۔ اور اگر کوئی 12 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں مار لی، اب وہ 12 13 کی درمیانی رات مینا میں نہیں گزارنا چاہتا تو جائز ہے، قرآن مجید کی آیت کے مطابق اسے تعجل کہتے ہیں، جائز ہے کہ وہ مینا سے نکل جائے۔ ہاں بس اسے چاہیے کہ مغرب سے پہلے مینا کو چھوڑ دے یا سفر کی مکمل تیاری کر لے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بس میں سوار ہو جاتے ہیں لیکن رش کی وجہ سے ابھی آپ مینا کی حدود کے اندر ہے اور مغرب ہو جاتی ہے، تو رات گزارنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سفر کی ابتدا کر چکے ہیں، آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے، مینا کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ پر وہ رات مینا میں گزارنا لازم نہیں ہوگا۔ ہاں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ میں جاؤں نہ جاؤں، آج کی رات یہاں رکوں یا چلا جاؤں، کرتے کرتے مغرب کا وقت آ جاتا ہے، اس حالت میں آپ پر وہ رات گزارنا لازم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ جو 7 کنکریاں مارنی ہیں اس کو سمجھیے۔ جمرہ صغرا ہے، پہلے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر، اور پھر صغرا کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے، پھر وسطی کے پاس آنا ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر، اور پھر وسطی سے تھوڑا سا ہٹ کر آپ نے کیا کرنا ہے جی، دعا کرنی ہے۔ پھر جمرہ کبرا کے پاس آنا ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر، اور پھر اس سے آگے آپ نے دعا نہیں کرنی، دعا صغرا اور وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے ان دنوں میں کنکریاں بھی مار لیں، 11 12 کو، اور آپشنل ہے 13 کو بھی، تو پھر آپ کے ذمہ ہی کام رہے گی، اور وہ ہے طواف وداع، الوداعی طواف۔ اور یہ آپ نے کب کرنا ہے؟ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے سے پہلے حاجی پر طواف وداع لازم ہے، اور یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ البتہ
اگر کسی عورت کے ایام شروع ہو چکے ہیں تو دیکھیں اس بارے میں علماء کرام کے مختلف فتاوی ہیں. کچھ علماء کرام فقہا نے یہ کہا کہ چونکہ اس عورت کے ایام شروع ہو چکے ہیں تو اب وہ عورت بیت اللہ کا طواف تو نہیں کر سکتی کیونکہ طہارت کی حالت میں نہیں ہے, تو وہ اسی حالت میں چلی جائے گی اور اس پر طواف وداع لازم نہیں ہے. اور کچھ فقہا نے یہ کہا کہ وہ اچھی طرح سے اپنی طہارت کا خیال کرتے ہوئے اسی حالت کے اندر طواف وداع کو کر لے گی, اور یہ روانگی سے کچھ پہلے کیا جائے گا اور عام لباس کے اندر کیا جائے گا. مرد حضرات یہ نہ سمجھیں کہ طواف وداع کے لیے دوبارہ سے احرام باندھنا یا چادریں پہن کر پھر آ کر طواف کرنا, نہیں, آپ اپنے لباس کے اندر طواف وداع کریں گے. اور اگر آپ نے طواف افادہ نہیں کیا تھا ذی الحجہ کو, جو کہ حج کے ارکان میں سے ہے, تو طواف وداع کے ساتھ آپ افادہ کی نیت بھی کریں گے, ایک ہی طواف کریں گے اور یہ دونوں کی نیتیں اس کے اندر آ جائیں گی. 7 چکر ہی لگائیں گے, وہ طواف افادہ کی طرف سے بھی ہو جائے گا اور طواف وداع کی طرف سے بھی ہو جائے گا. اور وہی جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر حج تمتع ہے تو پھر ساتھ سعی بھی کرنی پڑے گی, طواف افادہ کے ساتھ آپ کو سعی بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ پہلے جو سعی کی تھی وہ تھی عمرے کی سعی. تو الحمدللہ جی, اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنے عمرے کے اعمال کو مکمل کیا اور حج کے اعمال کو مکمل کیا الحمدللہ. یہ کچھ اپلیکیشنز ہیں آپ کے سامنے جن کو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دیجیے, اور انشاءاللہ یہ سلائڈز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. تو یہ اپلیکیشنز آپ اپنے موبائلز میں انسٹال کر لیجئے اور ان کو اچھی طرح سے سیکھ لیجئے. یہ انگلش میں بھی ہیں اور عربک میں بھی ہیں. PHVG ایک نیویگیٹر ہے حج کا مکمل, اور اسی طرح نسک کی اپلیکیشن ہے جس کی یا اعتمرنا, پہلے اعتمرنا تھا, اب نسک ہے, جس کے ذریعے آپ اپنی وہ حج کی بکنگ وغیرہ کرتے ہیں یا عمرے کی بکنگ کرتے ہیں, طواف وغیرہ کی. اور اسی طرح حج کی ایک ایپ ہے, اور انشاءاللہ ٹیم کے لوگ باقی بھی کچھ ایپس کا آپ کو تعارف کروائیں گے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے حج اور عمرے کی مکمل عبادات کو مکمل کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول و منظور فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب, وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.